السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، 9th کلاس کی انگلش 2025-26 ورژن. آج ریڈنگ کریں گے ہم اس کے یونٹ نمبر 10 کی. لیٹس اسٹارٹ اٹ. The name of the unit is The Silent Predator and the Majestic Prey, Snow Leopard and Markhor. Silent Predator means خاموش شکاری and the Majestic Prey means شاندار یا عالیشان شکار. Snow Leopard برفانی تیندوا and Markhor اور مارخور. یہاں پر سائلنٹ پریڈیٹر جو ہے وہ سنو لیپرڈ کو کہا گیا ہے، برفانی تیندوے کو، جو کہ انتہائی شادر انداز میں خاموشی سے اپنا شکار کرتا ہے. اور میجسٹک پرے مارخور کو کہا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک عالیشان شکار ہے. مارخور جو ہے وہ پاکستان کا نیشنل اینیمل ہے اور بڑا ہی خوبصورت جانور ہے، جو انتہائی پھرتیلا ہے اور پہاڑی علاقوں میں جو ہے وہ پایا جانے والا ایسا جانور ہے جو عام جو ہم لوگ ہیں جو شکاری ہیں مشکل ہی ان کے ہاتھ میں آتا ہے. بٹ اٹس پریڈیٹر از آلسو ویری میجسٹک، دیٹ از سنو لیپرڈ برفانی تیندوا. لیٹس بگن دی ریڈنگ. In the high altitude regions of Pakistan, where the peak of Himalayas, Karakoram and Hindu Kush touch the sky, two extraordinary animals have made these rugged landscapes home for centuries. پاکستان کے بلند و بالا علاقوں میں جہاں ہمالیہ کی چوٹیاں، کراکرم کی اور ہندو کش کی چوٹیاں جو ہیں وہ آسمان کو چھوتی ہیں، مینس بہت اونچی اونچی چوٹیاں ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ آسمان کو چھو رہی ہوں. ٹو ایکسٹرا آرڈنری اینیملز ہیو میڈ، دو غیر معمولی جانوروں نے بنا لیا ہے. دیز رگڈ لینڈسکیپس ہوم فار سینچوریز، بنا رکھا ہے ان سنگلاخ علاقوں کو، سنگلاخ میدانوں کو، سنگلاخ پہاڑوں کو اپنا گھر صدیوں سے. دا سنو لیپرڈ اینڈ دا مارخور، جن میں سے ایک جو ہے وہ برفانی تیندوا ہے اور دوسرا مارخور. پریڈیٹر اینڈ پرے رسپیکٹیولی، ان میں سے پہلا جو ہے وہ سنو لیپرڈ شکاری ہے اور دوسرا یعنی مارخور وہ شکار ہے. رسپیکٹیولی مینس بالترتیب. ریپرزینٹ دا ڈیلیکیٹ بیلنس آف نیچر ان سم آف دا موسٹ ریموٹ ایریاز آف دا ورلڈ. اور یہ ایک انتہائی نازک سا جو توازن ہے فطرت کا، اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اس کو ظاہر کرتے ہیں دنیا کے کچھ دور دراز علاقوں میں. بوتھ اسپیشیز آر ناٹ اونلی فیسینیٹنگ ان دیئر اون آؤٹ لک بٹ آر آلسو سمبل آف پاکستانز ورلڈ بیوٹی اینڈ دا نیڈ فار کنزرویشن. دونوں ہی یہ جو اسپیشیز ہیں، دونوں ہی قسم کے جانور جو ہیں، نہ صرف بہت زیادہ دلکش ہیں اپنے خد و خال میں، بلکہ پاکستان کی جو جنگلی خوبصورتی ہے اس کی بھی علامت ہیں اور انہیں کنزرویشن کی ضرورت ہے، مطلب تحفظ کی ضرورت ہے. دا گھوسٹ آف دا ماؤنٹین سنو لیپرڈ، ماؤنٹین کا یا پہاڑی علاقوں کا بھوت، چین سنو لیپرڈ. اس کو یہاں پر ماؤنٹینس کا یا پہاڑی علاقوں کا بھوت اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ نظر نہیں آتا اور اپنا شکار کر لے جاتا ہے. سنو لیپرڈ برفانی تیندوا. دا سنو لیپرڈ از ون آف دا موسٹ ایلیوزو اینیملز آن دا پلانٹ. برفانی تیندوا دنیا یا جو ہماری جو زمین ہے، ہمارا جو سیارہ ہے، اس کا سب سے زیادہ پوشیدہ دھوکہ دینے والا، ایلیوژن دھوکہ ہوتا ہے، نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے، پوشیدہ نظروں سے دور رہنے والا جانور ہے. with its thick spotted coat and piercing blue eyes, it blends perfectly with the Rocky Mountains. اپنی موٹی اور دھبے دار کھال کی وجہ سے، جو اس کے فر والا جو اس کا کوٹ ہوتا ہے، کھال ہوتی ہے موٹی، اس کی وجہ سے اور اپنی چپتی ہوئی اندر تک پیوس ہوتی نیلی آنکھوں کی وجہ سے اٹ بلینڈس پرفیکٹلی ود دا راکی ماؤنٹینس. یہ جو
پتھریلے پہاڑ ہیں ان کے درمیان آسانی سے چھپ جاتا ہے، بڑی ہی خوبصورتی سے نہ نظر آنے والا جو ہے نا بن جاتا ہے، بلینڈ ہو جاتا ہے. often referred to as the ghost of mountains, the snow leopard roams at altitudes as high as 5,500 meters, surviving the cold with its dense fur and muscular build. عام طور پر جسے پہاڑی علاقوں کا بھوت کہا جاتا ہے، گھوسٹ آف ماؤنٹین کہا جاتا ہے، برفانی تیندوا 5,500 میٹر کی بلندی جو ہوتی ہے ادھر گھومتا پھرتا ہے، اور اتنی شدید سردی میں وہ اپنے گہرے موٹے فر کی وجہ سے اور مضبوط جسامت کی وجہ سے زندہ رہتا ہے. Snow leopards are highly adapted to their mountains habitats. برفانی تیندوے بڑی ہی مہارت سے خود کو ماؤنٹینس کے جو ہیبیٹیٹس ہیں، ان کے جو پہاڑی مساکن ہیں، ان میں ڈھال لیتے ہیں. Their wide fur covered paws allow them to walk on snow without sinking, and their long tails help them balance on narrow ledges. ان کا موٹے فر سے جو کورڈ ان کے پنجے ہیں وہ انہیں اس قابل بناتے ہیں کہ وہ بغیر دھنسے، بغیر اندر جائے، بغیر ڈوبے برف کے اوپر چل سکیں، اور ان کی لمبی دمیں ان کی مدد کرتی ہیں کہ وہ جو بالکل ہی تنگ سے جو لیجز ہوتی ہیں، پہاڑوں کی نکلی ہوئی جو جگہیں ہوتی ہیں، وہاں پر خود کو توازن میں رکھ سکیں، اپنا توازن برقرار رکھ سکیں. But despite their strength and agility, snow leopards are rarely seen by humans. لیکن اپنی اس مضبوطی، اپنی اس قوت کے باوجود اور اپنے پھرتیلے پن کے باوجود سنو لیپرز جو ہیں وہ انسان انہیں کم ہی دیکھ پاتا ہے. This mysterious predator is shy and solitary, avoiding human contact whenever possible. یہ بہت ہی تجسس میں ڈالنے والا شکاری ہے جو کہ کافی شرمیلا ہے اور تنہا رہنا پسند کرتا ہے. انسان کا سامنا کرنے سے جس حد تک ممکن ہو سکے بچتا ہے. The snow leopard's primary prey is the markhor, though it also hunts ibex and wild sheep. برفانی تیندوے کے جو پہلے شکار ہیں وہ مارخور ہیں، اگرچہ یہ پہاڑی بکریوں کا اور جنگلی بھیڑوں کا بھی شکار کرتا ہے. As a top predator in the ecosystem, it plays a crucial role in maintaining the natural balance. ایکو سسٹم میں یہ سب سے بڑا شکاری ہے. ایک ایسا ماحول جہاں پر ہر طرح کے جانور پائے جاتے ہیں، ان میں سب سے بڑا شکاری جو ہے وہ سنو لیپرڈ ہے. یہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے قدرتی توازن کو برقرار رکھنے میں. If the snow leopard were to disappear, it would create a ripple effect, disturbing the populations of other animals and the overall health of the mountain environment. اگر سنو لیپرڈ برفانی تیندوے جو ہیں ختم ہو جائیں، غائب ہو جائیں، تو اس سے ایک رپل ایفیکٹ پیدا ہوگا. کہنے سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسی لہر آئے گی جس سے تمام آبادی جو ہے دوسرے جانوروں کی وہ متاثر ہوگی، اور پہاڑی ماحول جو ہے وہ اس کی صحت پر گہرا اثر پڑے گا. دا میجسٹک مارخور آر نیشنل سمبل. شاندار عالی شان مارخور جو کہ ہماری قومی علامت ہے. The markhor with its impressive corkscrew-shaped horns is Pakistan's national animal. مارخور جس کے بڑے ہی متاثر کن گول مڑے ہوئے سینگ ہوتے ہیں، پاکستان کا قومی جانور ہے. Found in the mountainous regions of Khyber Pakhtunkhwa, Gilgit Baltistan, Balochistan and parts of Azad Jammu Kashmir.
The markhor is perfectly adapted to the steep and rocky terrain. یہ پایا جاتا ہے پاکستان کے پہاڑی علاقوں میں، یہ علاقے جو ہیں خیبر پختونخوا میں، گلگت بلتستان میں، بلوچستان میں اور آزاد جموں اور کشمیر کے کچھ علاقے جو ہیں ان میں شامل ہیں. مارخور جو ہے وہ بڑی مطلب اس حساب سے بنا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح سے پیدا کیا ہے یا اس کو اس قابل بنایا ہے کہ وہ جو ڈہلوانی علاقے ہیں اور بنجر پہاڑی علاقے ہیں وہاں پر آرام سے رہ سکیں. Its wide hooves help it climb cliffs with ease, while its coat changes with the seasons, providing warmth in winter and shading in summer. اس کے چوڑے کھر اس کی مدد کرتے ہیں کہ وہ چوٹیوں پر آسانی سے چڑھ سکے، جبکہ اس کا جو کوٹ ہے یا اس کی جو کھال ہے، بالوں والی جو کھال ہے، وہ موسم کے ساتھ بدل جاتی ہے. اسے سردیوں میں گرمائش مہیا کرتی ہے اور گرمیوں میں اس کے جو بال ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں. The markhor is a herbivore feeding on grasses, shrubs and leaves. مارخور ایک سبزہ خور جانور ہے، سبزی کھانے والا جانور ہے. یہ سبزہ کھانے والا جانور ہے جو کہ اپنی خوراک حاصل کرتا ہے گھاس سے، جھاڑیوں سے اور پتوں سے. Living at altitudes of up to 3,600 meters, these animals are often seen perched on narrow ledges, grazing on vegetation. تقریباً 3,600 میٹر کی بلندی پر رہنے والی یہ جانور جو ہیں اکثر دیکھے جا سکتے ہیں تنگ راستوں پر چلتے ہوئے اور یہاں پر موجود سبزہ کھاتے ہوئے. Males are known for their long twisted horns which can grow up to 1.5 meters. نر جو مارخور ہیں ان کو جانا جاتا ہے ان کے مڑے ہوئے سینگوں کی وجہ سے جو کہ 1.5 میٹر تک لمبے ہو سکتے ہیں. The name markhor means snake eater in Persian, a reference to the twisting horns that resemble coiled snakes. مارخور کا جو نام ہے پرشین میں اسے اسنیک ایٹر یا سانپ کھانے والا کہا جاتا ہے. یہ ایک ریفرنس ہے، یہ ایک حوالہ دیتا ہے اس کے مڑے ہوئے سینگوں کا جو کہ گول مڑے ہوئے گول شیپ میں جو سانپ ہوتے ہیں مڑے ہوئے ان سے ملتے جلتے ہیں. The markhor holds a special place in Pakistan's cultural and environmental heritage, but like the snow leopard, it has faced numerous challenges. مارخور کو بھی پاکستان کے ثقافتی اور ماحولیاتی ورثے میں ایک اہم حیثیت حاصل ہے، بٹ لائک دا سنو لیپرز، لیکن برفانی تیندوؤں کی طرح اٹ ہیز فیسڈ نیومرس چیلنجز، اسے بھی کئی مشکلات کا سامنا ہے. فریجائل بیلنس پریڈیٹر اینڈ پرے، ایک کمزور سا توازن اسے اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ان دونوں میں سے اگر ایک کی نسل جو ہے وہ خطرے میں پڑتی ہے تو دوسری جو ہے آٹومیٹکلی خطرے میں پڑ جائے گی، یا ماحول کا جو بیلنس ہے، توازن جو ہے وہ فوراً بگڑ جائے گا. پریڈیٹر اینڈ پرے، شکار اور شکاری دونوں مل کے ماحول کے توازن کو برقرار رکھتے ہیں. توازن کہیں کا بھی ہو، چاہے وہ جنگل کا ہے، پہاڑی علاقوں میں ہے اور ماحول کے کسی بھی حصے میں ہے. The relationship between the snow leopard and the markhor is a classic example of predator and prey. مارخور اور برفانی جو تیندوا ہے اس کے درمیان جو تعلق ہے وہ ایک روایتی تعلق ہے شکار اور شکاری کا. Snow leopards rely on markhors for food, and markhors have to escape these powerful predators by living in steep, rocky areas where they can quickly flee. برفانی تیندوے مارخور کے اوپر انحصار کرتے ہیں اپنی خوراک کے لیے، اور مارخور جو ہیں انہیں بچنا پڑتا ہے ان طاقتور شکاریوں سے.
اور اس وجہ سے وہ رہتے ہیں ڈھلوانی پتھریلے علاقوں میں، جہاں پر وہ تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکیں یا فوراً فرار ہو سکیں. However, human activities have upset this delicate balance. تاہم انسان کی جو سرگرمیاں ہیں انہوں نے اس نازک سا یہ جو توازن ہے قدرت کا اس کو بگاڑ رکھا ہے، اس میں بگاڑ پیدا کر دیا ہے. Poaching, habitat destruction and climate change have reduced populations of both the species. تاہم انسان کی جو سرگرمیاں ہیں انہوں نے اس ڈیلیکیٹ بیلنس کو خطرے میں ڈال رکھا ہے. پاؤچنگ مینس غیر قانونی شکار، اور ہیبیٹیٹ ڈسٹرکشنز ان کے مساکن کو تباہ کیا جانا، اور ماحولیاتی جو تبدیلیاں ہیں انہوں نے ان دونوں قسم کے جانوروں کی آبادی کو کم کر دیا ہے. Markhors have been hunted for their valuable horns, while snow leopards have been killed by herders trying to protect their livestock. مارخور کو شکار کیا جاتا ہے اس کے قیمتی سینگوں کی وجہ سے، جبکہ برفانی تیندوے جو ہیں انہیں مار دیا جاتا ہے یا مار دیتے ہیں غلابان، تاکہ ان کے جو مویشی ہیں وہ محفوظ رہ سکیں. کنزرویشن سکسیس اینڈ فیوچر چیلنجز. تحفظ جو ہے وہ کتنا کامیاب ہے اور مستقبل میں جو آنے والے مشکلات ہیں. Despite these threats, both the snow leopard and the markhor have benefited from successful conservation efforts in Pakistan. ان تمام خطرات کے باوجود برفانی تیندوے کو اور مارخور کو جو ان کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ پاکستان کی جو فاؤنڈیشن ہے جانوروں کے تحفظ کی یہاں پہ تھی ہم، اینڈ مارخور ہیو بینیفیٹڈ فرام سکسیزفل کنزرویشن ایفرٹس ان پاکستان. یعنی مارخور کو اور برفانی تیندوے دونوں کو فائدہ حاصل ہوا ہے پاکستان میں جو ان جانوروں کو تحفظ کی کوششیں کی گئی ہیں ان سے. Organizations such as the Snow Leopard Foundation and WWF Pakistan have worked tirelessly to protect these species. اسنو لیپرڈ فاؤنڈیشن اور WWF جو پاکستان کی جنگلی حیات کی حفاظت کے لیے جو ادارے قائم ہیں، ان کی انتھک محنت کے نتیجے میں یہ دونوں نسل جو ہیں جانوروں کی یہ محفوظ ہیں ان دا ایریاز لائک چترال نیشنل پارک اینڈ توشی گیم ریزرو. لوکل کمیونٹیز ان کولیبوریشن ود گورنمنٹ ہیو اسٹیبلشڈ ٹرافی ہنٹنگ پروگرامس. علاقے جن میں چترال نیشنل پارک شامل ہے اور توشی گیم ریزرو شامل ہے، وہاں کے رہنے والے جو مقامی لوگ ہیں انہوں نے حکومت کے تعاون سے ٹرافی ہنٹنگ پروگرامز جو ہیں وہ شروع کر رکھے ہیں. دیز پروگرامز الاؤ فورن ہنٹرز ٹو ہنٹ اے لمیٹڈ نمبر آف مارخورس انڈر اسٹرکٹ ریگولیشنز. یہ جو پروگرام ہیں یہ باہر سے آنے والے جو شکاری ہیں انہیں محدود تعداد میں مارخور کے شکار کی انتہائی جو ہے سخت قسم کے قاعدے قوانین کے تحت اجازت دیتے ہیں. The revenue generated is used for wildlife conservation and to provide financial incentives for local people to protect the animals. اس سے جو سرمایہ آتا ہے اس سے جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور مالی امداد دی جاتی ہے وہاں پر رہنے والے لوگوں کو، تاکہ وہ اپنے مویشیوں کی، اپنے جو جانور ہیں ان کو محفوظ بنا سکیں. Thanks to the efforts to reduce human-leopard conflict, by which an improvement in the numbers of snow leopard has also been seen. ان تمام کوششوں کا شکریہ جس کی وجہ سے انسان اور تیندوے کے درمیان جو کشمکش تھی، انسان اپنے تحفظ کے لیے، اپنے جانوروں کے تحفظ کے لیے تیندووں کو مار دیتا تھا، اس میں بہتری آئی ہے اور اب سنو لیپرز جو ہیں ان کی تعداد بڑھ گئی ہے، اس میں نمایاں فرق دیکھا جا سکتا ہے. By compensating herders who lose livestock due to snow leopard attacks and raising awareness of the species' importance, conservations have reduced the
killings of these endangered cats. ہرڈرز جو ہیں یا غلابان جو ہیں، غلابان جو مویشی پالتے ہیں لوگ، ان کے نقصان کی تلافی کے لیے جنہوں نے لاس کر دیا اپنے لائف اسٹاکس کو، جو اپنے مویشیوں کو کھو دیتے ہیں برفانی تیندوے کے حملوں کی وجہ سے، اور جو انہیں آگہی دی گئی ہے کہ جو حیات ہے، جنگلی حیات، اس کی کتنی اہمیت ہے، تحفظ کرنے والے جو ادارے ہیں، افراد ہیں، انہوں نے ان خطرے سے 2-4 بلیوں کی جو مار ہے، یا جو اس کو جو انہیں مار دیا جاتا تھا، اس کو کم کر دیا ہے. Despite these successes, both the species remain vulnerable. ان تمام کامیابیوں کے باوجود ابھی بھی یہ دونوں قسم کے جو جانور ہیں ابھی بھی جو ہے خطرے سے 2-4 ہیں. vulnerable ویسے تو کمزور ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ہے کہ خطرے سے 2-4 ہیں. Continued efforts are needed to protect their habitat and prevent illegal hunting. مستقل کوششیں جو ہیں ان کی ضرورت ہے تاکہ ان جانوروں کے رہنے کی جو جگہ ہے، ان کے جو مسکن ہیں، ان کو محفوظ کیا جا سکے اور ایلیگل ہنٹنگ جو ہے اس کو روکا جا سکے. By preserving the snow leopards and the markhor, Pakistan is also preserving its natural heritage and the balance of life in its wildest regions. سنو لیپرز کو، برفانی تیندووں کو اور مارخور کو تحفظ دے کر پاکستان اپنی فطری جو اس کا ورثہ ہے اور اس کی جو جنگلی علاقے ہیں وہاں پر جو زندگی کا توازن ہے اسے بھی محفوظ بنا رہا ہے. The role of Pakistan's mountain ecosystems. پاکستان کا جو پہاڑی علاقوں کا ماحول ہے اس کا پاکستان میں جو اس کی معیشت ہے، اس کا جو سروائیول ہے، اس کا پاکستان کا جو اپنے ایک شناخت ہے اس میں اس کا کردار. The survival of the snow leopard and the markhor is essential for the health of Pakistan's mountain ecosystem. برفانی تیندوے اور مارخور کا بقا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے پاکستان کے پہاڑی علاقوں کے ماحول کی صحت کے لیے. Snow leopards keep the populations of herbivores like the markhor in check. Snow leopards جو ہیں، برفانی تیندوے جو ہیں، وہ سبزہ کھانے والے جو جانور جیسے کہ مارخور ہے ان کی آبادی کو ایک توازن میں رکھتے ہیں، کنٹرول میں رکھتے ہیں. ensuring that plant life in these areas. اور اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ان علاقوں میں پودوں کی زندگی remain balanced، متوازن رہے. Markhors in turn are critical for maintaining the vegetation of the mountain slopes. مارخور جو ہیں وہ دوسری طرف بہت زیادہ ضروری ہیں پہاڑی علاقوں کے جو ڈھلوانے ہیں ان پر سبزے کو برقرار رکھنے کے لیے. Preventing overgrazing کو بچانے کے لیے، اور وہاں سے مٹی کے overgrazing means فالتو جو چرنا ہے، فالتو چرائی جو اس کو بچانے کے لیے سلوپس پہ چرائی جو ہے وہ کم ہوتی ہے. اینڈ سوائل ایروژنس، اور اس طرح مٹی کا جو کٹاؤ ہے اس کو بچانے کے لیے. وداؤٹ دیز 2 species، ان 2 قسم کے جانوروں کے بغیر the entire ecosystem would be at risk. پورا ماحول جو ہے وہ خطرے سے 2-4 ہو سکتا ہے. Protecting them is not only about saving 2 magnificent animals but also preserving the very environment they inhabit. انہیں تحفظ دینا نہ صرف اس لیے ضروری ہے کہ 2 شاندار قسم کے جانور جو ہیں وہ محفوظ رہیں، بلکہ ماحول کو بھی اس سے تحفظ ملتا ہے جہاں پر یہ رہتے ہیں. یہ تھا آج کا سبق. یقیناً آپ کو اس کی ریڈنگ اور ٹرانسلیشن سمجھ میں آ گئی ہوگی. پھر بھی اگر کچھ آپ کے ذہن میں کویسچنس ہوں، کہیں سے آپ کو کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ باقی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بھی
سے فائدہ اٹھا سکیں. ٹل دا نیکسٹ ویڈیو, اللہ حافظ.